نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارقی روحانیہ دارالسلم میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی آج آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک مشہور ٹاپک کو لے کے اور ایک ضرورت کے لیے بھی، اور اکثر کئی لوگوں کے میرے پاس اس کے حوالے سے سوال بھی آئے ہیں، تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ایسے تمام لوگوں کو اس کا جواب بھی ملے گا اور اس کا طریقہ اور حل بھی ملے گا، یعنی وہ عمل بھی ملے گا کہ جس سے کہ وہ اپنی اس تشنگی کو پورا کر سکیں گے، اس معاملے کو جان سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ سوال یہ تھا کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ صاحب ہم مرید ہونا چاہتے ہیں یا کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں، تو ہم کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کڑی دا کڑی سلسلہ با سلسلہ جڑا ہوا ہے یا کون صحیح راستے پہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اکثر انہی احباب میں کچھ لوگوں کا سوال زیادہ تر میرے پاس یہی آیا، ہر انسان کامل پیر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کامل کس تقاضے کے تحت وہ دیکھتے ہیں، یا تو وہ خود بہت بڑے عالم یا سمجھدار ہیں تو وہ کامل کا دائرہ طے کرتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ہے تو یہ کامل ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں جو لوگوں کا اپنا ایک خیال، جو اپنا انہوں نے ایک فارمیٹ سیٹ کیا ہوا ہے، کامل کا جو نظریہ ہے اس وقت میں لوگوں کا، وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی چمتکار دکھا دیں، وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہاتھ ہوا میں اڑائیں اور ایک لونگ لا کے رکھ دیں تو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑے کامل ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی۔ اور اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرا اور سامنے والے کو کچھ رشد و ہدایت دی، برے کاموں سے کرنے سے روکا یا کچھ سیدھے راستہ سمجھایا، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہاں ہمارا حساب نہیں آئے گا، یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے بتانے لگے، یہ کامل وغیرہ کچھ نہیں، ہمیں تو کامل چاہیے۔ کامل یا پھر ان کی نظر میں ایسا نظریہ کہ تھوڑے وہ ہوا میں بیٹھے ہوئے ہوں، سب وہ کامل ہوں گے، یا پھر وہ کچھ اور ایسا کریں کہ وہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے وہ کچھ پک رہا ہے وہ مٹھائی لا کے منگوا کے دکھا دیں۔ تو ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ جتنے کام ہیں یہ ایک جادوگر بھی بہت اچھی طرح کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جادوگر ہی بہت اچھے سے کرتا ہے۔ ایک صوفی کے لیے، ایک سالک کے لیے ان تمام ابا بے شک وہ اختیار رکھتا رب کی عطا سے یہ تمام کام کر لینے کے، لیکن اس کو اجازت نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام لوگوں میں کرے، دکھاوا کرے، اپنی بڑائی بیان کرے، ہرگز نہیں۔ اور جو اس کاموں میں لگ گیا تو سمجھ لیں کہ وہ پھنس گیا، شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ سالک، صوفی، تصوف کی راہ کا متلاشی، حق کے راستے کا متلاشی کبھی ان چکروں میں نہیں پھنستا، اور جو پھنستا ہے تو سمجھ لیں وہ بالکل پھنس گیا، یعنی اب اس کے آگے اگر اس پہ کرم ہوا تو وہ نکلے گا، نہیں تو وہ اسی میں ہی گھومتا رہے گا، اس کے آگے اس کا راستہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو کامل کا تقاضا جو آج لوگوں نے بنا لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کو کمال کر کے دکھا دیں تو وہ کامل ہوں گے، ورنہ تو یہ بیکار ہیں۔ کسی کو کوئی رشد و ہدایت دیں تو لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ صوفیزم میں کمالات بے شمار ظاہر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام سے ہمارے سلاسل کے جتنے اکابرین بزرگ گزرے ہیں سب سے کمالات ظاہر ہوئے، لیکن سب کا خاصہ یہ رہا، کسی نے بھی اپنے کسی ایسے فعل کو کچھ کو ضرورت تھی کہ انہوں نے ظاہر کیا، اور کچھ اپنے آپ ظاہر ہو جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ اس میں کبھی بھی انہوں نے ایسی چیزوں کو اپنی طرف نہیں جوڑا۔ ایسے معاملات اگر عوام الناس کے سامنے آئے بھی تو اس کو تو یا تو خاموش رہ کے اس بات کو وہیں چھوڑ دیا، یا پھر اس کو اگر کسی کو بتانا ضروری سمجھا تو اپنے رب کی طرف پھیرا، اپنے مرشد کی طرف پھیرا،
اپنے اکابرین بزرگوں کی طرف پھیرا. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کی طرف اس بات کو نہیں لائے کہ صاحب میں نے یہ کام کر دیا، یہ میرا کمال تھا، یہ میں ایسا کر سکتا ہوں. ہرگز نہیں. یہی کامل کی نشانیاں ہیں. اسی کو کامل کہتے ہیں کہ با اختیار ہونے کے باوجود وہ اپنے معاملات کو اپنے شیخ کی طرف، اپنے اکابرین بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے. یہ تمام باتیں کمال کی ہیں. یہی چیز ہر انسان کو جلدی سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے اور پھر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے اس کمال کے چکر میں، جو بھیڑ کی کھالوں میں جنہیں بھیڑیے کہا جاتا ہے، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے جنہیں یہ خود نہیں پتا کہ وہ جس جگہ ہیں یا جو ہیں اپنے ساتھ آنے والوں کو کہاں لے کے جانا ہے، کیا کرنا ان کے ساتھ. وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو کمال ان چیزوں میں نہیں ہے اور نہ ہی کمال ان چیزوں سے ظاہر کیا جاتا. کمال ہوتے ہیں. صوفیزم میں بے شمار کمالات ہوئے اور ہوتے ہیں، قدیم زمانے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک یہ سلسلے جاری و ساری ہیں تب تک ہوتے رہیں گے. ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک حد ہے، اس کا ایک طریقہ ہے اور اس کے ایک معاملات ہیں. ان کو کبھی کسی فخر میں، کسی دکھاوے میں یا کسی ایسے معاملات میں نہیں لیا جاتا. اور جہاں کسی نے اس چیز کو کسی فخر میں، کسی دکھاوے میں، کسی شو آف کی طرف لے لیا تو سمجھ لیجئے اس کے اندر زنگ لگنا شروع ہو گیا. یہ کون سا زنگ ہوتا ہے؟ جو باہر سے خراب نہیں کرتا. یہ وہ زنگ ہے جو اندر خراب کر دیتا ہے، ریاکاری کی شکل میں ہو جاتا ہے. یہ وہ زنگ ہے جو بڑائی کی شکل میں ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بیماریاں ہیں، راہ تصوف کی بڑی بیماریاں ہیں اور یہ پھنسا دیتی ہیں. تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں وہ دو چیزیں یاد رکھیں. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے جو ہمارے اکابرین بزرگوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اطمینان کریں بطور ایک عام انسان کی طرح. جس شخص کے ساتھ پہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پاس اس کی صحبت اختیار کریں، اس کا قرب اختیار کریں، اس کے معاملات کو دیکھیں. جب تک آپ کا دل نہ بھرے آپ پہل نہ کریں، جلدی نہ کریں. دیکھیے، جب یہ جو قرب کی، جڑنے کی، کچھ پانے کی، کچھ حاصل کرنے کی، حق کی راہ پہ چلنے کی جب یہ آگ جلتی ہے اندر تو خود بخود وہ آگ کی تپش اور بڑھتی ہے. اور اگر یہ صرف دکھاوے کے تحت ہے، وقتی ہے، تو وہ جیسے آگ جلی اور ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. نقصان کیسا کہ وہ جوش میں آئے، ہاتھ دے دیا. اب انہیں جب اسباق دیے گئے یا انہیں راستے کی حدود بتائے گئے یا کسی طرح کا انہیں ایک دائرے میں لا کے چلانے کا ذمہ داری آئی تو وہ کہتے ہیں ارے صاحب یہ پیر صاحب تو بیکار ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی ہدایتیں دیتے ہیں، کہاں کیا ہے. میں تو سوچ کے آیا تھا کہ یہ پڑھاؤں گا، یہ کراؤں گا، یہ جنات، یہ موکل اور یہ حمزات سب بیٹھے ہوں گے میرے پاس اور یوں بٹن دباؤں گا تو سارے کام ہو جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اور نہ ہی یہ جو سلسلہ ہے پیری مریدی کا یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. میں پہلے بھی واضح طور پر بیان کر چکا ہوں، یہ ان تمام کاموں کے لیے نہیں ہے. پیری مریدی کا مطلب، بیعت کا مطلب، کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے رسول کے در کا راستہ دکھا دے. اس در پہ پہنچانے کی روشنی ہے وہ، یہ اس کا صرف کام ہے اور اسی پہ فوکس ہونا چاہیے. باقی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ذکر، اذکار، عملیات، چلے، تمام چیزیں وقت کے لحاظ سے اور اس راستے پہ بگاڑ اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہیں، نہ کہ یہ منزل ہے، نہ ہی یہ کامیابی ہے. یہ چیز کامیابی نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیزیں مکمل ہیں کہ صاحب جو سمجھے کہ صاحب میرے پاس کوئی جنات آ گیا، کوئی موکل آ گیا، میرا کام پورا ہو گیا، میں کامل ہو گیا. نہ، یہ غلط فہمی ہے. جو لوگ اس غلط فہمی میں پھنستے ہیں وہ ایک سٹیج پہ آن کر رک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. سلوک کی بے شمار منزلیں ہیں. میرے شیخ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں سلوک کی 100 منزلیں ہیں.
اور 16ویں 17ویں منزل تک جب سالک پہنچتا ہے تو اس سے کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے. کبھی اس کی زبان سے نکلے الفاظ کی شکل میں، کبھی اس کے کسی ذکر کے ذریعے، کبھی اس کے کسی اور فعل کے ذریعے. اشکال اس کی الگ الگ ہوتی ہیں لیکن وہ ظہور ہونے لگتا ہے. اب اگر وہ یہی سمجھے کہ صاحب میں تو کامل ہو گیا، اور تو یہاں شیخ پھنس جاتا ہے، وہ سالک پھنس جاتا ہے. یہ غلطی ہے. یہ تمام معاملات آتے ہیں لیکن رکنا نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو خود سلوک کی راہ پہ چل رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہدایت ہے. عام انسان کے لیے تو یہ ہدایت بھی نہیں ہے. اس کو تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس سلسلے میں داخل ہو تو اس نیتی کے ساتھ ہو کہ یہ مجھے اللہ اللہ کے رسول کے در کا راستہ دکھا دے. پر حقیقت اس کے بالکل الٹی ہے. یہ سچ ہے، کہنے میں یہ بڑا سخت بھی ہے، کڑوا لگے گا سننے میں بھی یہ سچ، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے. آج کوئی اس لیے نہیں آتا، کوئی بھی اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں اللہ اللہ کے رسول کے در کا راستہ ملے گا. سب صرف اسی لیے آتے ہیں. کوئی کہتا میں فلاں عمل پڑھ کے یہ عمل اس کی زکات ادا کر لوں، میرے جناتی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، میرا روزگار کا مسئلہ اس سے یہ حل ہو جائے گا. یہ پیر صاحب بڑے کمال والے ہیں، بڑے وظیفے اور چلے بتاتے ہیں، یہ بڑے کام کراتے ہیں، ان کے پاس چلو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا یہ پراپرٹی کا مسئلہ حل ہے، میرے گھر میں فلاں مسئلہ ہے، بیمار ہے، اس سے صحیح ہو جائے گا، جلدی سے پہلے مرید ہو جاؤ اور پھر تو یہ اپنے آپ سب دیکھیں گے. شیخ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، بدماشی ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ راستہ اس چیزوں کے لیے نہیں ہے. اگر مان لیجئے کوئی ایسا شیخ ہے کہ اس کے پاس یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ اس کے بعد داخل ہو گئے، ٹھیک، نام سے، شہرت سے، کسی بھی طرح سے، جس طرح لوگ آئی جاتے ہیں کھچ کے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ پیر صاحب تو کوئی وظیفہ بھی نہیں دے رہے، میرے جناتی معاملہ بھی حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کی نظر میں شیخ تو ناقص ہو گئے. یہی ہے نا. وہ اگر کسی سے کہے گا نہیں تب بھی اس کے دل میں تو یہ خیال آئے گا میرا معاملہ تو حل نہیں ہوا، اس لیے مطلب پیر صاحب تو میرے بیکار ہو گئے. یہ بھی بڑا نقصان ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں اس وقت تک ہاتھ مت دو جب تک تمہارا دل، دماغ، روح، ہر چیز مطمئن نہ ہو. لیکن ایک بار جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو پھر اس کے بارے میں کوئی آن کے تمہیں باقاعدہ سندیں بھی دے دے، تب بھی اپنے دل میں، اگر تم مخلص رہنا چاہتے ہو، اگر تم صادق رہنا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شگاف نہ آنے دو اپنے شیخ کی طرف سے، چاہے وہ دنیا کچھ بھی کہے. اگر ایسا ہو گیا، خیال ہمارے دل میں آ گیا کہ صاحب پیر صاحب تو ہمیں کچھ دے نہیں رہے، ہم تو اس لیے آئے تھے، ہمارا یہ جناتی مسئلہ حل نہیں کیا انہوں نے، اتنے دن ہو گئے ہمیں تو یہ کچھ نہیں دیا، 6 مہینے ہو گئے بیعت ہوئے ہمیں تو کچھ کرایا نہیں، 1 سال ہو گئی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہاں 2 نقصان ہوئے. ایک، جو باطنی فیض سلسلے کا ہوتا ہے، جو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے جو مل رہا ہوتا ہے، وہ اسی وقت ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا نقصان ہوتا ہے اس کو، یہاں فریبی، مطلب پرست یا رسمی کی اور سچے مرید کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے. کہ کون سا سچا ہے، حقی مرید جس کو کہتے ہیں، اور کون مطلبی اور رسمی ہے. یہاں کیفیت کھل جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں حقی مرید میں رکھیں، رسمی اور مطلبیوں میں ہرگز نہ رکھیں. اب جو میرا آج کا اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارا حصہ کس کے پاس ہے، ہم کیسے جانیں. آج اس کے حوالے سے ایک بہت آسان اور مختصر عمل اور بہت جامع عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہ واضح ہو جائے گا، آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارا حصہ کس کے پاس ہے. آپ کو دکھا دیا جائے گا، باقاعدہ آپ کو ایک سارے معاملات کھولے جائیں گے، آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ آپ کا حصہ کہاں ہے. آپ مطمئن بھی ہوں گے اس بات سے کہ چلو ہمیں معلوم ہو گیا اس طرح. اب آپ کے پاس اختیار ہے، اپنی طرح سے، اپنے طریقے سے آپ اس بات کو انتظار کریں تب تک جیسے میں نے کہا، پھر اپنا ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس سے پہلے جلدی نہ کریں. اور جب ہاتھ دے دیں تو حقی یعنی صادق اور امین، با وفا مرید بنے.
بے وفا مرید ہرگز نہ بنے، کیونکہ ابھی آپ اتنے نقصان میں نہیں ہیں جب تک جڑے نہیں ہیں۔ جڑنے کے بعد جو انسان بے وفائی کرتا ہے اپنے شیخ سے، جڑنے کے بعد جو اپنے معاملات میں خلل لاتا ہے، یعنی شک و شبہ لاتا ہے، وہ زیادہ نقصان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہر انسان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس حصہ رکھا ہے، اور کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کے لیے میرے آقا کو فرمایا کہ آپ کو حکم ہوا کہ یہ صرف اسی کو دینا آپ کو جو اس کی تلاش میں آئے، کیونکہ خاص لوگوں کا علم ہے، یہ عام لوگوں کا علم نہیں ہے، یعنی عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ خاص کا راستہ ہے۔ اور جب اس کی آگ دل میں پیدا ہوتی ہے اور جلتی ہے تو اس کی شدت اور بڑھائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس لائق ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے، کس حد تک ہے۔ میں آپ کو اپنا خود واقعہ بتاتا ہوں، میں اپنے تجربات سے ساری چیزیں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، کوئی بھی میں سنی سنائی واقعات کو نہیں کہتا۔ میری ریاضت کا سلسلہ سن 2011 سے شروع ہوا، اور جب میں 2014 اور 2015 میں پہنچا تو میرے دل کے اندر یہ شدت بڑھ گئی کہ اب مجھے جو ایک خاندانی ہمیں نسب ملتا، جو ہمارا والد صاحب کی طرف سے تھا، وہاں سے ہم تھے سلسلہ بر سلسلہ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ سیدنا امیر اور عبداللہ شاہ علیہ رحمہ کی 12ویں نسل سے میرا ددھیال سے سیدھا سیدھا واسطہ ہے، میں آپ کی 12ویں نسل سے میرا واسطہ ہے، یہ میرا تو یہ فیضان مل رہا تھا ہمیں الحمدللہ۔ لیکن جب روحانیت میں باقاعدہ میں نے قدم رکھا تو 2014 سے میرے اندر شدت پیدا ہوئی کہ اب مجھے کسی شیخ کامل کے دست پہ مبارک پہ اپنا ہاتھ کو لے آنا ہے، آپ کے قدموں میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ لیکن وہ شیخ کامل کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے میرا حصہ؟ میری طرف بڑی میرے استاد تھے عملیات میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت کچھ ان سے حاصل ہوا۔ آپ کے پیر و مرشد آدمیہ حیات، تو میری خواہش ظاہر ہوئی، میں نے اپنی بات وہاں تک پہنچوائی، مجھے جواب پازیٹیو نہیں ملا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس کے آس پاس بہت ہیں، اس سے کہو وہاں بیعت ہو جائے، میں طالب بنا لوں گا، طالب علم بنا لوں گا اپنا۔ میں نے انکار کیا یہاں سے پھر کہ نہیں، مجھے طالب علم نہیں بننا ہے، مرید طالب نہیں بننا۔ خیر پھر میں نے 1-1.5 سال اسی جستجو میں رہا، پھر اپنی بات پہنچوائی، پھر مجھے وہی جواب آیا۔ میری جو اندر کی آگ تھی بڑھ چکی تھی کہ مجھے اب کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینا تھا، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سلسلے بے شمار اور بھی تھے، سب چیزیں ہیں، لیکن میرا دل نہیں مطمئن ہوتا۔ میں ایسا شیخ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں رسمی یا مطلبی میں اپنے آپ کو لاؤں، کہ سب پوچھیں کہ صاحب ہم فلاں سلسلے سے بس بیعت ہیں، نہ، میں چاہتا تھا کہ جس شیخ کی صحبت میں ہوں اس کا ظاہری اور باطنی فیضان مجھے آتا ہو، وہ میرا معاملہ تھا۔ سن 2017 میں رمضان شریف سے پہلے میری جو ریاضت چل رہی تھی، میری والدہ کا انتقال سن 2015 21 دسمبر کو ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد میری کیفیات بہت بکھر گئی تھیں اور میں بہت زیادہ غم میں تھا، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگا۔ آپ برابر مجھ سے خواب میں آتی تھیں، ملتی تھیں، تمام معاملات آپ کے ظاہر تھے مجھ پہ، آج بھی ثم الحمدللہ ہیں۔ اسی دوران میں نے ایک خواب دیکھا، میرے لگاتار خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ایک اپنے آپ کو دیکھا، مدینہ شریف میں دیکھا، اس کے بعد ایک اور معاملہ ایسا آیا، خواب تو کافی لمبا ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی ایک خواب اور آیا، پھر مجھے خواب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا جس میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 2 سال کی اجازت لے کے آئی ہوں، یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ اور بس وہ جو خواب تھا، اس خواب سے جڑا ہوا میرا ایک خواب تھا کہ اس خاکسار پہ کرم نوازی ہوئی، رب ذوالجلال کا بڑا کرم ہوا، دنیا جو سمجھتی ہے جو جانتی ہے وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے،
یہ میرے رب کا بڑا خصوصی کرم ہے. میرے والدین کی بالخصوص دعائیں ہیں میرے ساتھ میں، میرے بزرگوں کی نظر فیضان ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں جگہ ملی. اور میں جس وقت آپ کے قدم مبارک میں پہنچا مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا. وہ ایک لمبا خواب ہے جس میں میری تمام معاملات پیش آئے. آپ کے ساتھ سیدہ اما فاطمہ اما عائشہ صدیقہ یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیدار ہوا. میرے معاملات میں پہنچا اور میری ملاقات ہوئی. میں نے وقت گزارا وہاں. میری بہت اس میں الگ معاملات تھے. بس وہ خواب کے بعد میری زندگی بدل گئی، میری روحانیت بدل گئی، میری کیفیات بدل گئی. ابھی تک میں بیعت نہیں ہوا تھا، ظاہری بیعت. ایک موسی جو بیعت ہوتی ہے وہ چلی آ رہی تھی، خاندانی جو سلسلے کی ہے، لیکن جو ظاہری شیخ مجھے چاہیے تھے میں بیعت نہیں ہوا تھا. بس اس خواب کے کچھ ہی دن بعد میاں حضور دامت برکاتہ العالیہ یعنی ہمارے دادا مرشد خواجہ سید عثمان علی شاہ کا عرس ہونے والا تھا. اس سے کچھ وقت پہلے میں نے میاں حضور کو ایک چینل پہ اس کے سحری ٹائمز میں دیکھا، سحری ٹائم میں. اور وہاں جب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا، بس میرے دل نے یہ آواز دی مجھے کہ یہی تمہاری منزل ہے. لیکن آپ کا اس وقت نام کے علاوہ، چہرے کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. بس یہ آواز آئی کہ یہی تمہاری منزل ہے. میری جستجو بڑھ گئی. وہ جستجو ایسی بڑھی، اتنی شدت سے بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ 1 ماہ کے اندر میں بیعت ہو گیا تھا میاں حضور دامت برکاتہ العالیہ سے. 1 ماہ میں بیعت ہو گیا. اب میں بیعت ہو گیا الحمدللہ. میاں حضور سے میری بات ہوئی، آپ نے کرم نوازی فرمائی، مجھے میری ہی ریاضت میں آگے کا سبق دیا اور میں اپنے ذکر پہ مشغول ہو گیا. مجھے اور کسی بات سے کوئی مطلب نہیں تھا، میں اپنے ذکر پہ مشغول ہو گیا. میں نے اس کو مکمل کیا. آپ نے فرمایا کہ اتنے دن یہ چیز اس طرح کرو پھر ہمیں بتانا. الحمدللہ کیونکہ میں پوری جستجو سے لگا تھا، میں کوئی بھی دوسری چیز اپنے ذکر کے بیچ میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی بھی چیز. اللہ کا شکر ہے. اور میاں سے فوراً پھر دوبارہ رابطہ ہوا. تب میاں نے ایک شرط کے ساتھ ایک کام کروایا اور فرمایا کہ اس میں اب اس کو اس طریقے سے کرو اور دیکھو تمہیں خواب آئے گا، وہ ہمیں بتانا. خواب مجھے دوسرے دن ہی آ گیا تھا. تمام معاملات میں نے جب دیکھے، میاں سے پھر میری بات ہوئی تو میاں نے فرمایا کہ بس اب تم پہ فیض جاری ہو گیا. ثم الحمدللہ مجھے خوشخبری سنائی میرے مرشد کریم نے اور پھر اگلا سبق دیا کہ اب اس کو اس طرح کرو. وہ بڑا چلہ تھا، باپرہیز تھا، ترک حیوانات کے ساتھ تھا. اور میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی الحمدللہ. تو میں کوئی چیز کو نہیں دیکھا. میں نے شکر ہے میاں کی نظر عنایت تھی. لاک ڈاؤن میں نے اس چلے کو پورا کیا روزوں میں. رمضان شریف کا پورا مہینہ اور عید کے 10 دن 40 دن میں نے باپرہیز ترک حیوانات کے ساتھ اس چلے کو مکمل کیا تھا الحمدللہ. اور پھر میری میاں سے بات چیت ہوئی. بس اس کے بعد یہ ہے کہ خواجہ عثمان علی شاہ علیہ رحمہ دادا مرشد کا 18واں عرس تھا. عرس کا پروگرام ہونا تھا. 3 دن پہلے عرس کی پوری تقریب، 3 سے 4 دن پہلے پورا عرس کا معاملات میں نے دیکھے ہوتے ہوئے. اس سے پہلے میں نے عرس کا کوئی معاملات مجھے نہیں پتا تھے کس ترتیب سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ 19 کی بات ہے. تو سب دیکھا. یہ میں نے علامہ کامران صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کو پورا خواب میں نے دونوں خواب مجھے آئے، 2 خواب آئے لگاتار مجھے. تو میں نے دونوں خواب ان سے عرض کیے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. پہلا خواب میں نے دیکھا وہ انہی کے ساتھ دیکھا تھا، علامہ کامران صاحب کے ساتھ. میں نے خواب کیا دیکھا کہ میں اور کامران بھائی دونوں ایک جگہ ایک بلڈنگ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں دروازے پہ، اور میاں
یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ میاں اندر تشریف لے گئے، کچھ لوگ میاں کے ساتھ میں ہیں اور محفل ہو رہی ہے اندر. ہم دونوں دروازے پہ کھڑے ہیں جوتوں کی دیکھ بھال کے لیے. تو جب میاں اندر چلے گئے تو کامران بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے اور میں جب تک محفل ختم ہوگی، ابھی تو اس میں وقت ہے، میں وہ کام کراتا ہوں، آپ جب تک یہیں کھڑے رہو اور جب میاں آئیں گے تب اہتمام کر لیں گے. میں نے ٹھیک ہے، آپ آرام سے کام کرائیں. یہ چلے گئے. ان کے جاتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ میاں سامنے سے تشریف لے آ رہے ہیں اندر بلڈنگ میں سے، اور لوگ جو ساتھ تھے وہ بھی آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ میاں تو آ گئے. اب میں جلدی سے میاں کی جوتیاں سیدھی کرنے لگا. میاں آئیں گے تو میاں جوتیاں پہنیں گے اپنی. میاں آئے، میں نے جوتیاں پیش کرنے لگا. اب اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جو زمین ہے وہ ٹائلز کی ہے، یعنی کافی چکنی ہے، جیسے پیر سلپ مارتا ہے اس طرح سے زمین ہے. تو میاں کو جب میں نے وہ جوتیاں پیش کی تو میاں اس کو پہننا چاہ رہا ہے لیکن وہ تھوڑی سی سلپ ہو رہی ہے. میں نے جلدی سے بھی کرم نوازی ہوئی. جو بھی برکتیں ہیں الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے، اسی کے تارے درجات اور اسی پہ میرے شیخ نے مجھے چلایا. تو کیوں ایک چیز، جب میرے جو پہلے استاد تھے سن 2011 میں، انہوں نے مجھ پہ پابندی لگائی تھی. میں اس وقت تک اس کی گہرائی کو، اس کی بزرگی کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا یا نہیں جانتا تھا. مجھے پابندی لگائی تھی انہوں نے کہ سی فوڈ نہیں کھانا ہے. حتیٰ کہ اتنی پابندی تھی میرے اوپر، آج بھی ہے وہ، کہ اگر کسی کے گھر پہ، یہاں تک کہ تمہارے گھر پہ بھی سی فوڈ اگر بن گیا، پکا لیا گیا، تو 24 گھنٹے تک میں اس گیس پہ پکے ہوئے کھانے کو بھی نہیں کھا سکتا. مجھ پہ اتنی سخت پابندی تھی. الحمدللہ میں اپنے معاملات میں بہت سختی سے کام لیتا ہوں، ذرا بھی لاپرواہی برتنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتا. اگر کوئی کمی بیشی ویسے ہو جائے الگ بات ہے، اپنی ذات سے کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کوئی کمی نہ رہے. تو وہ پرہیز جو شروع ہوا تھا سن 2011 میں، آج تک جاری و ساری ہے. آج مجھے 12 سال ہو گئے. میری وجہ سے میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا تھا. میں سی فوڈ نہیں کھاتا. میرے شیخ کو آج 45 سال ہو چکے ہیں، آپ بھی سی فوڈ نہیں کھاتے. تو یہ کرم نوازی ہے، یہ دل کی رغبت ہے کہ جس راستے پہ میرے شیخ چلے، جس ذکر کے اوپر میاں حضور کی ولایت، الحمدللہ مجھے بھی وہی راستہ عطا ہوا. مجھ پہ بھی کرم نوازی ہوئی، مجھ پہ بھی برکت ہوئی. مجھے اس ذکر سے بے پناہ محبت ہے. یہ ذکر اس طرح ہے میرے ساتھ میں کہ یا تو یہ مجھ میں رچا بسا ہوا ہے یا میں اس میں رچا بسا ہوا ہوں. اس طرح ہے میرے ساتھ. اور میرے جو کچھ بھی معاملات سامنے آئے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے، سب اسی ذکر کی برکت ہے الحمدللہ. اور میاں کی توجہ خاص کا نتیجہ ہے کہ جو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ جس کا جہاں حصہ ہوتا ہے یا جو ذمہ داری جس پہ دی جانی ہوتی ہے، وہ سب فیصلے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں. کسی کا اپنا خاصہ نہیں ہوتا. جس پہ کرم نوازی ہوتی ہے، جس کو چنا جاتا ہے یا جس پہ توجہ ڈالی جاتی ہے، ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، یہ سب دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم جاری ہوتے ہیں. اور پھر یہ سندیں پہنچتی ہیں دربار غوثیت، دربار ولایت، دربار مولا، دربار غوثیت، دربار پھر جو سلسلے سے منسوب ہوتے ہیں وہاں پہنچایا جاتا ہے. جس شیخ کے ہاتھ سے کسی کو آگے دینا ہے، پھر وہاں سے وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ تمام باتیں ہیں جسے آپ لوگ سمجھیں. بیعت کے لیے یا کسی بھی مسند یا منصب کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے اندر یہ لالچ، یہ خواہشیں، یہ چیزیں نہ رکھیں. یہ راستہ بہت زیادہ تحمل کا ہے، صبر و ضبط کا اور شکر کا ہے. سب کچھ ملتا ہے لیکن بڑے صبر و ضبط اور قربانی کے بعد. قربانیاں بھی ہیں اس میں، یہ نہ سمجھیں. بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہے. تو اب میں اس عمل کو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس سے کہ جو بھی لوگ کرنا چاہیں وہ اس کو سے کر کے یہ جان سکیں، سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے کون سی منزل اور کہاں ہے، کہ ہمیں کس کے ہاتھ پہ ہمارا حصہ موجود ہے.
کوشش کریں کہ نئے چاند میں نوچندی بدھ سے اس کو شروع کریں، یعنی بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ نوچندی جمعرات کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ پاک صاف ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، بستر بھی آپ کا پاک صاف ہو، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ لیٹیں کہ کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اگر آپ کسی ایسے پہ لیٹتے ہیں بیڈ پہ یا کہیں دو لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ زمین میں لیٹ جائیں، چٹائی وغیرہ بچھا کے یا صرف چادر بچھا کے، کسی کے ساتھ نہ لیٹیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، اور پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کر کے اپنا جو تکیہ ہے اس پہ دم کریں، دعا کریں، بغیر کسی سے بات کیے سننا طریقے سے سو جاؤ جب تک نیند نہ آئے۔ مقصد ذہن میں رکھیں، کوئی بھی درود شریف دل میں ویٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ 1 سے 7 دن میں آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ آپ کا حصہ کہاں ہے، اور آپ پھر اس کے بعد اپنے اس معاملات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بہت سی باتوں کو جان سکیں جو ان کے لیے اس حوالے سے جاننا ضروری تھی، جنہیں میں نے آج بتانے کی کوشش کی ہے، مینشن کیا ہے، اسپیشلی جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا پھر بھی میں نے کیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات ہو کہ جو دکھ رہا ہوتا ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔